کہ میں جا کے دشمنوں سے پانی لے آؤں اور راستہ کھول دوں، ہماری فوج بہت پیاسی ہے، پانی میسر ان کو نہیں ہے۔ مولا علی نے ان کو اجازت دی اور مولا حسن تلوار لے کے میدان صفین میں پہنچ گئے۔ اب میدان صفین میں پہنچنا تھا کہ ایک تلوار سے لشکر کو ڈھکیلنا شروع کیا، اور جب دیکھا کہ علی کا شیر میدان پہ آ چکا ہے تو لشکر کبھی میمنہ بھاگ رہے تھے، کبھی میسرہ بھاگ رہے تھے، قلب لشکر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ لشکر پیچھے چلا گیا تھا۔ مولا عباس یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، مولا عباس اس کے بغل میں کھڑے ہوئے تھے۔ مولا حسن نے تیز رفتاری سے گھوڑا اپنا نکالا اور منہ پہ نقاب باندھ کے جو گھوڑے کو ریڑ لگائی اور مولا عباس کے پاس سے نکلے تو مولا عباس نے کہا بابا، مولا علی سے مخاطب ہوئے اور کہا بابا یہ بھیا حسن بہت پہلے نکل گئے اور بڑی تیزی سے نکل گئے ہیں، اب مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں بھی جنگ کے میدان میں جاؤں۔ مولا علی نے کہا خبردار، ان سے اپنا مقابلہ نہ کرنا، وہ رسول کے بیٹے ہیں، تم علی کے بیٹے ہو، وہ رسول کے بیٹے ہیں، تم علی کے بیٹے ہو، وہ رسول کے بیٹے ہیں، تم علی کے بیٹے ہو، ان سے کبھی بھی اپنا مقابلہ نہ کرنا، ان کا مقام الگ ہے، تمہارا مقام الگ ہے، ان کا مقام الگ ہے، ان کا معیار الگ ہے، تمہارا معیار الگ ہے، ان کا مرتبہ الگ ہے، تمہارا مرتبہ الگ ہے۔ اب شریعت میں مولا حسن کو کریم کے نام سے جانا جاتا ہے، کریم کہا جاتا ہے مولا حسن کو۔ اب کریم کی تعریف کیا بیان ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے کریم۔ سخی وہ ہوتا ہے کہ جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، لیکن کریم وہ ہوتا ہے جو خود کچھ نہ کھائے لیکن دوسروں کو سیراب کر دے، دوسروں کو کھلاتا چلا جائے۔ اب مولا حسن کا لنگر چل رہا تھا، ہمیشہ ان کا لنگر چلتا تھا۔ اب ایک واقعہ ذہن میں آیا، میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ ایک شخص آیا کہیں دور سے سفر کر کے، اس نے دیکھا مولا حسن کا دسترخوان چل رہا ہے۔ اب وہ شخص آیا اور شخص آ کے مولا حسن سے مخاطب ہوا، کہا مجھے بھی کھانا کھانا ہے۔ مولا حسن نے کہا تشریف رکھو اور کھانا کھاؤ، جتنا کھانا کھا سکتے ہو کھاؤ۔ اب مولا حسن نے اس کو اجازت دی، وہ بیٹھ گیا دسترخوان پہ، اس کے بعد کھانا کھانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد تھوڑا سا مولا حسن کے پاس پہنچا اور کہا اے امام مجھے تھوڑا اور کھانا چاہیے۔ کہا کس لیے کھانا چاہیے؟ کہا کس وجہ سے کھانا چاہیے؟ کہا کہ تم نے تو کھانا کھا لیا نا، اور کھانا ہے تو اور کھا لو۔ کہا مجھے کھانا اپنے لیے نہیں چاہیے۔ کہا کس کے لیے کھانا چاہیے؟ کہا وہاں پہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی پھٹی ہوئی نالین ہے، جو کی روٹی کھا رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو بھی جا کے تھوڑا بہت کھانا دے آؤں۔ مولا حسن مسکرائے، اس کے بعد اس کی طرف دیکھا اور اس کی طرف دیکھنے کے بعد کہنے لگے یہ جو لنگر یہ دسترخوان چل رہا ہے یہ انہی کا دسترخوان ہے، وہ میرے بابا ہے، یہ انہی کا لنگر چل رہا ہے، صرف میرا نام ہے، لنگر یہ انہی کا چل رہا ہے۔ یہ کریم تھا میرا مولا حسن۔ اب بادشاہ کا دربار سجا ہوا تھا، مولا بادشاہ کا دربار سجا ہوا تھا۔ دشمنان دین نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور بیت المال جب ہڑپ لیا اور ساری چیزیں ہڑپ لی تو یہ سوچا کہ اب ان کے پاس کیا بچا ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی سہارا نہیں بچا ہے، اب یہ کیا کریں گے، ان کے پاس کوئی مال نہیں بچا، زر نہیں بچا، دولت نہیں بچا، یہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس نے سب لوگوں کو بلایا اور کہا کہ نماز پڑھوانا ہے۔ کہا نماز میں پڑھاؤں گا۔ اب لوگوں کو بلانا شروع کیا اور اپنے مخبروں سے اور اپنے بولنے والوں سے کہا کہ جو رسول کے صحابی ہیں مجھے نام بتاؤ ایک ایک کا۔ تو کہا فلاں صحابی آئے ہیں، کہا فلاں صحابی آئے ہیں، کہا ان کو 200 درہم دو، کہا ان کو 300 درہم دو، کہا ان کو 400 درہم دو۔ سارے درہم بانٹ دیے، خوب خزانہ بانٹا گیا، خوب پیسے دیے گئے۔ اس کے بعد مولا حسن کی آمد ہوئی۔ اتنی ہی دیر میں جیسے مولا حسن اندر آئے تو یہاں سے لوگ کھڑے ہونا شروع ہو گئے، یہاں سے تعظیم میں لوگ کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد مولا حسن آئے اور مولا حسن نے کچھ نہ دیکھا اور سوچا کہ اگر میں جاؤں گا تو اس سے مخاطب ہوں گا، اس سے اچھا مولا حسن نے تکبیر کہی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب لوگ مولا حسن کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب جب نماز ختم ہو گئی تو اس دشمنان دین نے لوگوں سے پوچھا ابھی تک کتنا مال بانٹ دیا گیا ہے؟ تو فلاں کسی نے بتایا کہ ابھی تک 1000 درہم یا 5000 درہم بانٹ دیے گئے ہیں۔ کہا جتنے بھی بانٹ دیے گئے ہوں ابھی تک وہ سارا رقم جتنی بھی ابھی تک بانٹ دی گئی ہو وہ ساری رقم اس سے زیادہ بلکہ